اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو اور ان کی پاسداری کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم پہ حلال کر دی گئی ہیں چار پایوں کی اقسام کے جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حرام ہے جو تمہیں آگے بتائے جائیں گے، اس کا بیان کیا جائے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور احرام کی حالت میں شکار بھی حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے 7 ہجری اس کا نزول ہے۔ گزشتہ سورت 3 یا 4، کچھ حصہ اس کا 3 ہجری یا 4 ہجری میں نازل ہوا تھا، یہ 7 ہجری اور نزول کے اعتبار سے تقریباً آخری سورت ہے مجموعی طور پہ جو نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ گزشتہ سورت سورہ نساء اور اس کے مضامین تقریباً یکساں ہیں، یعنی وہ بھی معاشرتی مضامین ہیں، مسلمانوں کے حالات اور ان کو ہدایات ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا فرق صرف یہ ہے کہ اس صورت میں مسلمانوں کے زیادہ تر خانگی معاملات کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، اور یہاں تقریباً ایک درجہ اوپر حکومتی سطح پر یا مزید اس سے ایک درجہ اوپر ہدایات ہیں۔ اور نام اس کا آپ کو میں نے بتا دیا، سورہ مائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اس کا یعنی وہ صورت جس میں مائدہ کا لفظ آیا ہے، یعنی پہچان کے لیے یہ ایک نام دیا گیا ہے، ورنہ یہ کوئی اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں جو یہود و نصارہ کے کچھ ان کی بابت کچھ آیات ہیں، وہ اپنے وقت پہ آئیں گی، کیونکہ وہ اس معاشرے میں ملے جلے لوگ تھے، اور ہدایت جیسے کہ عام لوگوں کے لیے تھی، ان کے لیے بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ہدایت پر ایمان لے آئیں، تو ان کو نصیحتیں ہیں اور ان کی باتیں ہیں تھوڑی سی۔ یہ صورت 7 ہجری اس کا نزول ہے، اور 6 ہجری میں آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور صلح حدیبیہ کا میں تھوڑا سا اس کو تناظر پیش کر دوں، اس کا پس منظر صلح حدیبیہ کا۔ اور کیونکہ اس میں ایک وعدہ مسلمانوں نے وعدہ کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تو صلح حدیبیہ کا 6 ہجری میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 5 ہجری میں جنگ احزاب گزر چکی تھی، اور ابھی تک مشرکین مکہ، ظاہر ہے تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ شان نزول کے مطابق اپنا ذہن دوڑائیں، 8 ہجری میں
فتح مکہ کا واقعہ ہوا ہے، 2 ہجری میں جنگ بدر تھی، 3 ہجری میں غزوہ احد تھا، اور پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب تھا۔ یہ 3 بڑی جنگیں ہو چکی تھیں، اور اس میں جنگ بدر میں تو واضح فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی، اور غزوہ احد میں یعنی کچھ نقصان پہنچا تھا مسلمانوں کو، لیکن کافروں کو مکمل فتح نصیب نہیں ہوئی تھی، اور نہ انہوں نے وہ فتح حاصل کی تھی۔ یہ آپ بات نوٹ کر لیں، یعنی کسی بھی جنگ میں کافروں کو مکمل فتح نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا نقصان پہنچایا، تھوڑا سا، یا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا یا ان کے مقدر میں تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ غزوہ احزاب میں محاصرہ کیا تھا، 10,000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے۔ اس کے حالات سے آپ واقف ہیں، تو ان کے دلوں میں ایک یعنی جوش اور انتقام کا جوش تھا، یعنی مشرکین مکہ کے دلوں میں، آگے ابھی تذکرہ آئے گا، ان کے دلوں میں انتقام کا جوش تھا کہ مسلمان تو یعنی ایک مملکت بن رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک اسے مٹایا نہیں ہے، اور یہ ایک قوت بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری جنگیں جو ہیں اسی جذبے سے انہیں لڑی تھی۔ اگر بدر تھی، یا غزوہ احد تھا، یا غزوہ احزاب تھا، یہ تمام جنگیں جو تھیں یا تمام چڑھائیاں انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود، معاذ اللہ نیست و نابود کرنے کے لیے کی تھی۔ مکے میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ جشن کا انتظام کر کے آئے تھے، گانے والیاں، ناچنے والیاں، گانے والیاں، اور شراب وغیرہ یہ سب لے کے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے وہاں جشن منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے جو ہے خاک میں ملا دیے۔ 70 مشرکین جو ہے وہ نارے جہنم میں ان کو پہنچا دیا گیا، 70 کفار کو قید کر کے باندھ کے لایا گیا۔ ایک عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں دی۔ غزوہ احد میں ظاہر ہے کہ اسی مقصد، اسی جوش کے تحت، اور غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے 3,000 کا لشکر وہ لے کر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا لیا۔ یعنی تکلیف تو انہوں نے پہنچائی، لیکن وہ مکمل فتح نہ پا سکے، اور وہ لوٹ کر واپس چلے گئے۔ غزوہ احزاب، مجھے مکمل پلاننگ اور مکمل دیکھیں، 3 ہجری میں غزوہ احزاب ہے، اور پھر 5 یعنی 1 سال بعد 5 ہجری میں مسلمانوں کے اوپر انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کی، مکمل تیاری سے۔ 10,000 سامعین کرام مکے کی آبادی نہیں تھی، یہ تمام وہ یہود وغیرہ مل کے آس پاس ادھر ادھر جو سازشیں کر کے اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملا کے یہ لوگ آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا الگ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور وہ لشکر جو ہے وہ نامراد لوٹ گیا۔ یہ تمام حالات تھے یعنی ناکامیوں کے، ان کے دلوں میں پڑے ہوئے تھے، تاکہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں عمرہ
کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں سمیت۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ تو نبی نے جب خواب دیکھا اصحاب کرام کو بتایا کہ بھئی عمرے کی تیاری کرو، چلو عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ اور یعنی باوجود یہ کہ مکے میں ان کے دشمن رہتے تھے، لیکن سامعین کرام یعنی زمانے جاہلیت سے ان کا دستور یہ تھا مشرکین کا کہ جو بیت اللہ کے حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے وہ امن سے ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اگرچہ وہ ان کا جانی دشمن کیوں نہ ہو۔ تو اس روایت کو دیکھتے ہوئے یا اس کا لحاظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اور وہ خواب بھی دیکھا تھا انہوں نے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو انہوں نے تقریباً 1400 مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو جب اطلاع ملی کہ بھئی مسلمان آئے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان پر پابندی لگا دی۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ لگا لیا، بات چیت ہونے لگی، گفت و شنید ہونے لگی، اور وہ مسلمانوں کو عمرے کے لیے چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ اپنی تمام روایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کے عمرے کے ارادے سے روک دیا۔ تو خیر جب معاہدہ ہو رہا تھا، الغرض یہ ہے کہ وہ تمام پورا واقعہ ہے جو کہ سورہ فتح میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی دے تاکہ وہ سورہ فتح جو ہے اس کی تفصیلات وہاں ہم بیان کریں اور اس کی سعادت حاصل کریں۔ فی الحال تو میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک معاہدہ طے پایا۔ مشرکوں نے کہا کہ اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال تم آ جاؤ 3 دن کے لیے، بغیر ہتھیار کے، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی نیام میں ہوں گی، اور تم لوگ 3 دن کے لیے آ جاؤ، ہم لوگ خانہ یعنی مکے سے چلے جائیں گے، 3 دن تم وہاں رہو، اپنے مراسم میں عمرہ ادا کرو اور پھر چلے جاؤ۔ اور تو یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ وہ معاہدہ جس وقت لکھا جا رہا تھا سامعین کرام، تو اس کی شرائط جو تھیں، چند شرائط کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ شرائط بظاہر ناگوار تھیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف تھیں، خلاف جاتی تھی، اور لگتا یوں تھا کہ مسلمان جو ہے دباؤ کا شکار ہو کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں اور اپنے زیادہ تر حقوق کافروں کو دے رہے ہیں۔ اس میں ایک شق یہ تھی کہ جو مشرکوں سے جو شخص مسلمان ہو کے مدینے جائے گا تو مسلمانوں کو اس کو واپس کرنا لازم ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مشرک ہو کے مکے آ جائے تو مشرکین مکہ اس کو واپس کرنے کا پابند نہیں ہوں گے۔ ایک یہ شرط تھی سامعین کرام، اور دوسری یہ تھی کہ انہوں نے معاہدہ امن کر لیا، تقریباً 10 سال کے لیے یا جتنا بھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، امن کا معاہدہ کر لیا کہ اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے اور امن ہوگا، معاہدہ امن ہو گیا کہ ہم میں اور تم میں اتنے عرصے تک کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ تو ایک یہ ہوا۔ دوسری اس میں شرط یہ تھی سامعین اکرام کہ اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ یعنی مشرک جس کو چاہیں اپنے ساتھ ملا لے، مسلمان جس کو چاہیں قبائل میں سے، مختلف قبائل میں سے جس کو چاہیں اپنا حلیف بنا لے، اور پھر
وہ جو حلیف بن گئے مسلمانوں کے یا مشرکوں کے، تو مسلمان ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، یعنی اس کی بھی یعنی ممانعت کر دی گئی کہ مثال کے طور پہ مسلمانوں نے ایک قبیلے کے ساتھ، ایک مشرک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی تم ہمارے حلیف ہو، تو اب مشرک جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ وہ مسلمانوں کے حلیف ہیں۔ یہ ایک شرط تھی سامعین کرام۔ بہرحال یہ معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ جو معاہدہ یعنی مشرکوں کی طرف سے جو شخص معاہدہ تحریر کر رہا تھا یا معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا بیٹا، غالباً اس کا نام ابو جندل تھا، وہ بھاگ کے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں سر رکھ دیا اس نے کہ حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھ پہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں بھی تھیں، زنجیریں توڑ کے وہ بھاگ کے آ گیا تھا۔ تو یہ بڑا ایسا موقع تھا، سامعین کرام آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا جذبات کی کیا کیفیت ہوگی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی۔ معاہدے پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، اگرچہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا، تو مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو ہمارے دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی جب دستخط ہو جائے تو پھر دیکھیں گے، ابھی تو تم اس شخص کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا نہیں، یہی امتحان ہے تمہارے معاہدے کا، اگر تم اس کو میرے حوالے نہیں کرتے تو میں یہ معاہدہ بھی نہیں کرتا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا اور وہ مکے واپس لے گئے اسے۔ تو یہ اس قسم کے حالات تھے، وہ سورہ فتح میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ بہت سے اصحاب کرام جو تھے اس یعنی ان تمام واقعات پر راضی نہیں تھے، اور سامعین کرام اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اگر میں اس کا تذکرہ کرنے لگوں تو وقت غالباً لگ جائے گا، لیکن برسبیل تذکرہ میں یہ بات بھی یعنی اگر کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے اگر پھر زندگی نے اگر موقع نہ دیا تو پھر بات رہ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان جو ہے وہ یعنی شان کیا ہونی چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، اور اللہ اور اس کے رسول پر مکمل اعتماد۔ یہ سامعین اکرام ایک بات اپنے گرہ سے باندھ لیں، اللہ اور اس کے رسول پر مکمل اعتماد، اور یہ قرآن کی ہمیں ہدایت بھی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے ہیں تو اب اس پر پورا پورا بھروسہ کرو۔ سامعین اکرام تذکرہ آ رہا ہے تو میں ضرور یہ بات کہوں گا، اس وقت بعض مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، بعض مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہیں یعنی وہ معیار جو معیار مومنوں کا ہونا چاہیے اس سے تھوڑا سا یعنی اس کے تھوڑا سا خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے، اس کے احکامات پر، اس کے فیصلوں پر، اور یہ باتیں جو ہیں بالکل واضح ہیں قرآن میں سامعین اکرام، یعنی ایک موقع پہ نہیں، بہت اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ اس میں مخلص بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس عقل ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں اس میں عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے، قطعاً نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے جو ہمارے متعلق ہوتے ہیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔
اکثر ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اس وقت کی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے۔ یہ نہیں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا تو ہم لوگ بھی ایسا کریں، نہیں، وہ ان کی ایک تربیتی مرحلہ تھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حالات ایسے تھے کہ انہوں نے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہم دب گئے ہیں، اور جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو عمرے کے لیے تو آئے تھے، اب دیکھیں عمرے کے لیے مکے سے قریب ہو کے ان کو واپس جانا پڑ رہا تھا، تو کافی سارے مسلمان جو تھے وہ دل شکستہ تھے کہ بھئی ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے عرض کیا کہ حضور، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے کہا کہ ہم حق پہ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، عمرہ کریں گے؟ آپ نے نہیں کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں نے کب یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے۔ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اپنی تکرار پر اتنے زیادہ نادم تھے بعد میں کہ بہت زیادہ نادم تھے۔ اور مسلمانوں کا ایک رویہ اور میں آپ کو بتاؤں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، نہ میں ان کا کوئی دفاع کر رہا ہوں، ان اصحاب کا جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کا میں دفاع نہیں کر رہا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، جب یہ معاہدہ طے پا گیا اور واپسی کا ارادہ ہوا، اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنے اصحاب کرام کو کہ اپنی قربانیوں کو ذبح کر دو، ذبح کر کے احرام کھول دو اور حلال ہو جاؤ۔ تو بہت سے یعنی کسی نے ایسا نہ کیا، حضور کے حکم پر عمل نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، پریشان ہو گئے کہ بھئی میرے حکم پر یہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو اسی پریشانی کی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، ان کے ساتھ جو ام المؤمنین تھی، غالباً ام سلمہ تھیں یا اور کوئی تھی، تو ان کو حضور انہوں نے پوچھا حضور کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو اس طرح حلال ہو جانے کا کہا ہے اور وہ حلال نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے، وہ جان گئی کہ بھئی معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ان کو حکم نہ دیجئے، آپ خود جا کے حلال ہو جائیے، اپنا جو قربانی ہے وہ ذبح کر کے اور سر منڈوا دیجئے۔ تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، پھر خود جا کے یعنی ذبح کی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور ذبح کرنا تھا تو سب صحابہ کرام نے دیوانہ وار بڑے اور تو بہرحال بات یہ ہے کہ حالات ایسے تھے سامعین کرام، لیکن نہیں، یہ یعنی دین جو ہے یہ ایک دیوانگی کا نام ہے کہ یعنی آپ سرنڈر کر دیں۔ اسلام کیا ہے؟ آپ سرنڈر کر دیں اللہ کے حکم کے سامنے، اور پھر حالات کو نہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اور ہو کیا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں، بس سرنڈر کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے میم میخ نکالنی شروع کر دی تو اس میں پھر تھوڑا سا مناسب نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ بہرحال یہ حالات تھے سامعین کرام، تو یہ معاہدہ چونکہ ہو چکا تھا
تو آپ کو میں ایک اور واقعہ مدینے کا سنانا چاہتا ہوں، جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت پیش آیا۔ چونکہ یہ معاہدہ یہ تھا کہ مکے سے اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینے آئے تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ ایک اصحابی تھے، ابو بصیر غالباً ان کا نام ہے، وہ مسلمان ہو کے مدینے تشریف لائے۔ مشرکین مکہ نے ایک دو اپنے نمائندے بھیجے ان کو واپس لانے کے لیے۔ کیا ہو چکا تھا اور مسلمان معاہدے کے پابند تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو ابو بصیر نے جو ہے حکم کی تعمیل میں ان کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں جب بیچ راستے میں پہنچے تو انہوں نے، ابو بصیر نے حکم کی تعمیل تو کر لی، اب ان مشرکین سے دوستی گانٹ لی، اپنی ایک عقل، ایک تدبیر کے تحت دوستی گانٹ لی، اور باتوں باتوں میں ان سے اپنے ایک مشرک سے کہنے لگے کہ بھئی یہ تلوار تو تمہاری بڑی اچھی ہے، بڑی اس کی تیز دھار لگ رہی ہے، دکھاؤ ذرا یہ کہاں سے تم نے بنوائی ہے؟ تو اس نے مطلب باتوں میں آ کے وہ تلوار دے دی دیکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ اطمینان سے انہوں نے اس طریقے سے مانگی تھی، وہ تلوار انہوں نے حوالے کر دی۔ سامعین کرام، تو کیا ہوا کہ وہ جب انہوں نے تلوار لی تو اس کو وہ تلوار لے کے فوراً ایک مشرک کا سر اڑا دیا، اور دوسرے بھی تلوار سونتنے کی تیاری کر رہے تھے کہ وہ مشرک جو بچ گیا تھا وہ بھاگ کے پھر واپس مدینے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیں، وہ بھی ابو بصیر بھی مدینے آ گئے، دونوں کی پھر پیشی ہوئی، اور وہ انہوں نے دربار رسالت میں اس مشرک نے دہائی دی کہ اس نے تو میرے اس کو بھائی کو قتل کر دیا ہے، اور آپ اسے میرے ساتھ بھجوا دیں۔ تو اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق نے ابو بصیر کو کان میں یہ کہا چپکے سے کہ تم پاؤں نکال لو، بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی حضور نے فیصلہ نہیں کیا اور نہ تمہیں حکم دیا ہے، تم چلے جاؤ جلدی سے یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ تو وہ حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے بھاگ گئے۔ اب بھاگ کے کہاں گئے؟ بھاگ کے جو ہے مکے تو جا نہیں سکتے تھے، انہوں نے جہاں سے قافلے جاتے تھے شام کو مشرکین، وہاں پہاڑیوں میں انہوں نے اپنا بسیرا بنا لیا، یعنی آج کی اصطلاح میں مفرور ہو گئے، وہاں بسیرا بنا لیا، اور جو قافلے مشرکوں کے آتے ان کو نقصان پہنچاتے، ڈاکے ڈالتے اور ان کو نقصان پہنچاتے۔ پھر مکے میں اطلاع پہنچی کہ اسی طرح جو ہے وہ ابو بصیر جو ہے وہاں تو یعنی براجمان ہو گئے ہیں، تو مکے سے جو لوگ مدینے نہیں جا سکتے تھے وہ ابو بصیر کے پاس جانے لگے، وہاں ایک جتھا بن گیا، اور اس جتھے نے ایک گروپ بن گیا جنگجوؤں کا، اور انہوں نے مشرکین کے قافلے کو نقصان، جو بھی قافلے جاتے تو ان کو نقصان پہنچاتے، لوٹتے ان کو۔ ظاہر ہے جنگی کیفیت تھی، تو تنگ آ کے مشرکین مکہ نے ایک وفد بھجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور، جو معاہدہ ہم نے آپ سے کیا تھا اس میں جو شق تھی کہ جو مسلمان ہو جائے اور مدینے آ جائے تو وہ واپس کیا جائے گا، ہم اس شق کو از خود ختم کرتے ہیں، آپ براہ مہربانی جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، یعنی جو مسلمان ادھر پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، ان کو واپس بلا لیں، وہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ شق انہوں نے از خود ختم کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس اصحابی کو، ابو بصیر کو، یعنی پہلی مرتبہ جب وہ جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا، تو بہرحال انہوں نے خود ہی اس شق کو ختم کر دیا مشرکین مکہ نے۔
دوسرا ایک واقعہ یہ پیش آیا سامعین کرام کے مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ جو مشرک تھا، ان پہ مشرکین مکہ نے دھاوا بول دیا، رات کے وقت نقصان پہنچایا، لوٹ مار کی، جو بھی کیا، تو انہوں نے اس وقت دہائی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا، یا محمد انصرنا، اس طریقے کے کچھ الفاظ کہ اے محمد ہماری مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، رات کا وقت تھا، اصحاب کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ لبیک، بآواز بلند فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور کیا ہوا ہے، آپ نے ایسا الفاظ ادا کیے کہ کوئی موقع کی مناسبت یعنی کوئی ہے نہیں ایسی بات جو آپ نے لبیک کہا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات ہے، اور ہمارا جو حلیف قبیلہ تھا ان پر مشرکوں نے حملہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے مدد کے لیے اس وقت پکارا ہے، تو اس کے جواب میں میں نے لبیک کہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ نے اس معاہدہ صلح حدیبیہ کی از خود خلاف ورزی کر لی، اب وہ معاہدہ یعنی خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ پھر یہ ایک یعنی طویل کہانی ہے، ابو سفیان آیا اور معاہدے کی تجدید کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کوئی وقت نہیں دی گئی اور وہ بغیر تجدید کے واپس چلا گیا۔ تو پھر یہ سات نبوی کا یہ واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد یعنی معاہدے کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امن میں ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اتنی اسلام کو تقویت ملی اس معاہدے کی وجہ سے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی طرف سے ذہن یک طرف ہو گیا کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر پر چڑھائی کی اور خیبر کو فتح کر لیا جس میں یہود رہتے تھے۔ پھر مختلف بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے، اسلام کی دعوت بھجوائی، اور دیگر کچھ قبائل کے ساتھ معاہدات کر لیے اور ان کو اپنا حلیف بنا لیا، بہت تعداد، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 ہجری میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار ہوتا ہے۔ یہ صرف وہ 1 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو اتنی تقویت، افرادی تقویت مل گئی۔ تو یہ تمام سامعین کرام وہ حالات تھے جس کے تناظر میں اس آیت کا نزول جو ہے وہ یعنی 6 ہجری میں تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، 7 ہجری میں جو ہے یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ۔ تو سامعین کرام اب یعنی جو پہلا اس میں نقطہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پھر یہ جو مضامین آئیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ساتھ ساتھ وہی مضامین ہیں اور ہدایات ہیں کہ سب سے پہلے تو معاہدے کی پاسداری کا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ معاہدے پر تم نے پوری طرح عمل درآمد کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کی پاسداری کیا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اوفوا بالعقود، جو بندش آپ نے قائم کی ہے، جو وعدہ کیا ہے کسی بھی شخص سے، ایک عام حکم ہے۔ یعنی شان نزول کے مطابق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ مسلمان ایک معاہدہ کر چکے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے اور اس کو توڑنا نہیں ہے، کیونکہ ایسے حالات آئے تھے سامعین کرام، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ سامعین کرام،
اب یعنی چھٹے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اور 7ویں سال میں پھر وہ قضا عمرہ کیا. تو اس عمرے کے احکامات ہیں اس میں کچھ، اور اس کے بارے میں مختلف احکامات بیان ہو رہے ہیں. تو آیات کا تسلسل اور ربط جو ہے وہ یہی ہے. اس صورت میں زیادہ تر احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے، یعنی جو معاشرتی زندگی ہے ان کی اور جو حکومتی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایات دے رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تم پر حلال کر دی گئی ہیں جو چارپائیوں کی اقسام کے جانور ہیں. یعنی جو جانور چارپائیوں کی اقسام کے ہیں. اس کی پھر احادیث میں تفصیل ہے، تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جانور جگالی کرتا ہے یا گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، اس کی اقسام کے ہیں، یہ جو ہے یہ حلال ہے. یعنی جو گوشت خور جانور نہیں ہیں، جن کے پنجے نہیں ہوتے، جن کی کینچلی نہیں ہوتی، تو یہ سب جو ہے حلال اقسام ہیں. پھر حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. اور تو اس میں چارپائی کی اقسام کے جانور جو ہیں وہ حلال قرار دیے جا رہے ہیں اس آیت کی روح سے. بہیمۃ الانعام یعنی چارپائیوں کی اقسام کے جانور. مثال کے طور پہ ہرن ہے، نیل گائے ہے، یہ بھی حلال ہے اور جکالی کرتی ہے، اور یہ مثال کے طور پہ اس طرح. اور یعنی الا ما یتلی علیکم، لیکن وہ حلال نہیں ہے جو ابھی تم پر تلاوت کیے جائیں گے، جو تمہیں بیان کیے جائیں گے. آگے اس میں آ رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ، آیت نمبر 3 میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ کیا چیز حرام ہے. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، اور تم نے حلال نہیں سمجھنا شکار کو احرام کی حالت میں. وَأَنْتُمْ حُرُمْ، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے. لیکن سامعین کرام اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جو چارپائیوں کی اقسام ہیں، جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ذبح کرتے ہیں اپنے پالتو جانور وغیرہ، مرغی ہو گئی، اونٹ ہو گیا، بھینس، بکری جو بھی ہو گئی، یہ احرام کی حالت میں آپ اپنا ذبح کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو شکار کے ذریعے آپ جانور پکڑ کے حلال کرتے ہیں، وہ شکار کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اور جو گھریلو یا پالتو آپ کے جانور ہوتے ہیں وہ احرام کی حالت میں بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، ان کا تو شکار نہیں کیا جا سکتا. تو شکار کی بات ہو رہی ہے. غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمْ، یعنی احرام کی حالت میں آپ نے شکار نہیں کرنا. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.